تقریباً 2 ہفتے ہو گئے کہ بھارت کی ایک ریاست کرناٹکا میں مسکان خان صاحبہ کا واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک تعلیمی ادارے میں حجاب لینا چاہتی تھی، لیکن چند لوگوں کی طرف سے اس کو پسند نہ کیا گیا اور ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، جس کے جواب میں انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ جبکہ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں، تو آج ہم اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی معاملہ گرم ہو تو اس پہ بات نہ کی جائے، کیونکہ اس وقت جذبات، احساسات بہت ہائی ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی کام کی بات، کوئی عقل کی بات کرنا اور سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کوشش ہے کہ اس معاملے کو سمجھ سکیں۔ اس پورے معاملے کو میرے خیال میں غلط طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی اور دیکھنی پڑے گی کہ انسانی ریاست، آج کل کی جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، یا جو ریاست کا اولین صورت بھی ہمارے پاس ہے، وہ بنی کیوں؟ وہ خدا کی طرف سے نہیں بنی، وہ کسی ڈیوائن احکام کے طریقے سے نہیں بنی، وہ انسان نے کسی خوشی سے نہیں بنائی، وہ انسان نے اس مجبوری کے تحت بنائی، یا وہ اس مجبوری کے تحت بن گئی کہ انسان کو تحفظ چاہیے۔ انسان بنیادی طور پہ آزاد پیدا ہوا ہے، تو اگر سب آزاد ہوں گے تو اس آزادی میں یہ پاسبلٹی موجود ہے، یہ ممکن ہے اس میں کہ آپ اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے میری جان، مال، عزت اور آبرو کے خلاف کوئی اقدام کر دیں۔ تو ریاست ہم نے اس صورت میں بنائی، اس تحت بنائی کہ اپنی ہم کچھ آزادیاں ریاست کو سونپ دیتے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ ہماری نقل و حرکت کی آزادی چھین لے۔ اگر کوئی کرفیو کا معاملہ ہو تو ہمارا رائٹ ٹو ایجوکیشن اور اس طرح کی تمام چیزیں ہم سے لے لے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں تحفظ دے، الٹیمیٹلی ہماری جان، مال، عزت اور آبرو اور چار دیواری کا تحفظ کرے۔ جب ریاست ان اصولوں کے تحت بنی تو ریاست کے پاس قانون سازی کے بھی یہی اصول ہیں کہ وہ صرف تب قانون سازی کرے گی یا آگے بڑھ کر کوئی عمل کرے گی کہ جب کسی شخص کی جان، مال، عزت و آبرو کے خلاف کوئی اقدام ہو رہا ہوگا۔ اور بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ جس طرح انسانی آزادی مقدم ہے اور ریاست کی ضرورت ہے، اسی طرح ہم سب اس پر بھی متفق ہیں کہ انسانی حقوق، ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ انسان کو دیے جائیں گے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو فوڈ، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، رائٹ ٹو چوز اور رائٹ ٹو ناٹ چوز، اس طرح کے تمام انسانی حقوق انسان کو دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ دو باتیں مسکان خان کے پورے کیس میں بتانا کیوں ضروری تھیں، کہ اب جب ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اس کے پاس صرف یہ حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے کہ جب کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو پر بنائے، اور اس میں یہ ہمیشہ خیال رکھا جائے گا کہ انسان کے بنیادی حقوق کبھی بھی متاثر نہ ہوں۔ اور جو میں نے عرض کی کہ اس تمام معاملے کو غلط طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اسکول میں یونیفارم ہونا چاہیے، اور جب کوئی ٹیچر انٹریکٹ کرتا ہے تو اسے مشکل ہوتی ہے پردے کی وجہ سے، لڑکیوں میں سیلف کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہو پاتا، یہ سب ثانوی باتیں ہیں۔ اس کو اصول سے یہاں دیکھیے کہ کیا ایک لڑکی کے کسی بھی طرح کے کپڑے پہننے سے یا کسی بھی اقدام سے دوسرے کی جان، مال، عزت اور آبرو پہ فرق پڑ رہا ہے؟ میرے خیال میں نہیں پڑ رہا۔ دوسری بات، اس کو اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ادارے کی تو یہ اختیار ہے نا کہ وہ اپنے یونیفارم کو، اپنی جو ڈریس ہے اسے یونیفارم کر دے اور سب نے اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن وہیں پہ ایک انسانی حقوق کی بات آئے گی اور آنی چاہیے کہ جب ہم نے ریاست کو اور اداروں کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اس طرح کی پالیسیز بنائیں، تو انہوں نے ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے انسانی حقوق، جس میں رائٹ ٹو چوز اور رائٹ ٹو ریلیجن بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ بکنی پہننا اس کی مذہبی روایت ہے، حجاب لینا اس کے مذہب کا حکم ہے، ایک طرح کی جینز پہننا اس کے علاقے کی ثقافت ہے، ایک طرح کا کرپال لینا اس کے والدین کی طرف سے اسے ملا ہے، تو اس ادارے پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کے تحت اپنی پالیسیز بنائے۔ اور یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، آپ موویز میں دیکھتے ہوں گے، ہمارے انڈیا پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب سکھ ہمارے برادری کے لوگ جرنیل بن جاتے ہیں، پولیس میں چلے جاتے ہیں، تب بھی ان سے ان کی پگڑی نہیں اتروائی جاتی۔ آپ مجھے بتائیے کہ یونیفارم کا اسکول میں ہونا زیادہ ضروری ہے یا یونیفارم کا آرمڈ فورسز میں ہونا زیادہ ضروری ہے؟ آرمڈ فورسز میں زیادہ ضروری ہے، لیکن وہاں بھی انہیں پگڑی پہننے کی، اس طرح کی تمام اجازت دی جاتی ہے، داڑھی رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ان کا مذہبی اور انسانی حق ہے۔ ایک اور مشکل جو مجھے لگتا ہے جو پیش آ گئی ہے آج کل کے انسانوں میں، جس طرح سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، کہ ہم نے انسان کو جنسی وجود سمجھنا شروع کر دیا ہے، ہم نے انسان کو بس ایک جسمانی وجود سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے بتائیے نا، انسان جب ایک اسکول میں جاتا ہے فار ایگزامپل، اس کو لنچ بریک کیوں دیتے ہیں؟
کیونکہ وہ اس کے جسم کی ضرورت ہے. اسے 3-4-5 گھنٹے بعد کچھ کھانے کو چاہیے, اسے 3-4-6 گھنٹے بعد کچھ ریسٹ چاہیے, کیونکہ یہ اس کے جسم کی ضرورت ہے. اس جسم کی ضرورت کے تحت تو ہم تمام اقدام کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انسان کا ایک اخلاقی وجود بھی ہے, انسان کا ایک ذہنی وجود بھی ہے, انسان کا ایک مذہبی وجود بھی ہے. جس طرح میرے لیے کھانا کھانا میرے جسمی لحاظ سے اہم ہے, اسی طرح ایک طرح کا کپڑا پہننا یا ایک طرح کا کپڑا نہ پہننا میرے ذہنی وجود کے لیے بہت اہم ہے. تو ہم ذہنی وجود کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس طرح جسمانی وجود کی ضروریات ہیں, اس طرح ذہنی اور عقلی وجود کی بھی تو ضروریات ہیں. تو ہمیشہ ہم نے انسانی اقدار میں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا, میں سکھوں کے پگڑی کا مثال آپ کو دے چکا, یہ ہمیشہ رکھا گیا ہے. بس ہماری مصیبت یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں ہائپر نیشنلزم بڑھ گیا ہے. جو ہمارے ہندو دوست ہیں, جو ہمارے انڈیا کے دوست ہیں, کیونکہ انہیں مسلمانوں سے ایک حد تک مسئلہ ہے تو حجاب انہیں ایک بہانہ مل گیا ہے میرے خیال میں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہانہ کر رہے ہیں, کنڈیشننگ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ انہیں وہ معاملہ اس طرح سمجھ نہیں آتا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے, میں صرف ان کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک ادارے کا, ایک ملک کا یہ حق ہے کہ وہ کس طرح کے قوانین بنائے, تو پھر جب سعودی عرب میں انسانوں کو نقل و حرکت کی آزادی نہیں دی جاتی, بات کرنے کی آزادی نہیں دی جاتی, خواتین کو ووٹ کرنے اور ڈرائیو کرنے اور مرد کے بغیر باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی, تو پھر اس کے اوپر تنقید کرنے کا ہمارے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ اگر آزادی ایک ریاست کو ایک کام کرنے کی ہے تو دوسرا کام کرنے کی بھی ہے. اور ہماری جو دوسری طرف مسلمان لوگ ہیں جو حجاب کو لے کر, اس پورے معاملے کو لے کر, انسانی آزادی اور مذہب کی پرسنل میٹر ہونے کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, تو وہ پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب سعودی عرب میں دوبارہ اس طرح کی پابندیاں لگتی ہیں تو وہ بھی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ریاست کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے پرسنل معاملے میں اور مذہب کو کس طرح میں نے اختیار کرنا ہے اس میں مداخلت کرے. ایک اور غلطی جو کر رہے ہیں وہ تمام مسلمان جو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے کر گئے ہیں اور اب دلائل پیش کر رہے ہیں کہ کیا حجاب ہمارے مذہب میں لازم ہے یا نہیں. عدالتوں میں اس طرح کے معاملات کو لے کے جانے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جیورسپروڈنس بن جاتی ہے, پھر پریزیڈنس بن جاتا ہے, پھر ہر بار اس طرح کا کوئی بھی مذہبی معاملہ ہمیشہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ لازم ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے اس چیز کو لازم پروف کرنے کے لیے میرے پاس دلائل نہ ہوں, لیکن میرا ذہن مطمئن ہو. آپ مجھ سے اس ذہنی آزادی کو کس طرح چھین سکتے ہیں؟ تو اگر مسلمانوں کو اسپیسیفکلی یا پوری دنیا میں انسانوں کو یہ معاملہ کرنا ہے تو اس کو اس لینس سے دیکھیے کہ ریاست کا کام کیا ہے. میرا مذہبی فرض ہے یا نہیں اسے چھوڑ دیجئے, وہ تب تک میں کر سکتا ہوں جب تک کسی کی جان مال عزت و آبرو پر ٹھیس نہیں آ رہی. اور کیا یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اس کے علاوہ مداخلت کرے؟ بالکل نہیں ہے. تو جو ہائی کورٹ میں کیس گیا ہے انڈیا میں, میرے خیال میں وہ بھی غلط بنیاد پہ گیا ہے. وہاں اگر بات کرنی چاہیے یا دلائل دینے چاہیے تو وہ ریاست کے کردار پہ اور اس کے عمل دخل پہ دلائل دینے چاہیے, تاکہ اس مسئلے کو یا ریاست کی مداخلت کے ہر طرح کے مسئلے کو ونس اینڈ فار آل حل کر لیا جائے. یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کے بارے میں کیا سوچتی ہے تو یہ انٹرویو دیکھیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جبران ناصر صاحب جو پاکستان کے ایک مایہ ناز وکیل ہیں وہ ہمیں یہ کس طرح سمجھائیں کہ آئین مذہبی انتہا پسندی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کس طرح اسے دیکھتا ہے, تو یہاں کلک کیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو یہاں پر سبسکرائب کیجیے.